سوہا مجھے بتاؤ کس نے کیا یہ؟ اس نے اس سے پوچھتے ہوئے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ میں وہاں سیر کے لیے گئی تھی، پھر وہاں پرورش شاہ آ گئی، اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھی، پھر دروازے سے میرا ہاتھ کچل گیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو سب حیرت اور تعصب سے پرورش شاہ کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گلناز بیگم فاق چہرے کے ساتھ بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سالک حیدر کا جاؤ جلال انتہا کو پہنچ گیا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ بے تحاشا سلگتی آنکھوں سے وہ اسے خود سے الگ کرتا اٹھا تھا تو بی جان نے نڈھال سی سوہا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسما بیگم بھی بیٹی کے پاس آ بیٹھی، اس کا سر سہلانے لگی۔ ہائے پرورش شاہ، تجھے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا؟ میری بچی کا ہاتھ اتنی بری طرح دروازے میں آ گیا، تو نے اس کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بی جان باقاعدہ رونے لگی۔ سالک حیدر چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ۔ وہ بولا نہیں تھا، داڑھا تھا، کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، یہ جھوٹی اور مکار چٹاہ۔ پرورش شاہ کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اسے ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ وہ لڑک کر نیچے صوفے پر جا گری۔ گلناز بیگم مارے شرمندگی کے ساتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، انف از انف۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہ لڑکی میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سنا تمہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اس کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اس کی گرجدار آواز گویا حویلی کے چھت پھاڑی جا رہی تھی۔ پرورش شاہ اٹھی اور بھاگتی وہاں سے نکل گئی۔ سب تعصب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ بی جان اسما بیگم صدمے کی سی کیفیت میں بیٹھی تھی، اپنا غصہ کمپوز کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کے قریب آ گیا۔ چلو کمرے میں، اس نے اسے بازو سے اٹھاتے کہا، ساتھ ہی ملازمہ سے اپنے کمرے میں پانی کی بوتل رکھنے کو کہا۔ سوہا اب تم دوائی کھا کر آرام کرو بیٹا، سو کر اٹھو گی تو بہتر محسوس کرو گی، اسما بیگم نے کہا تو وہ نڈھال سے سر ہلا گئی۔ بی جان بھی آرام کی تائید کی۔ وہ حقیقتاً بہت سہم سی گئی تھی۔ سالک حیدر اسے لیے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آ گیا۔ جب بھی ملازمہ پانی لے آئی تھی، اسے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کو کہتا، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی ملازمہ سے اس کے لیے کھانا لانے کو کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسے دیکھنے لگا، جو سر جھکائے ہولے ہولے سو سو کرتی کوئی ننھی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور معائنہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے؟ اس نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس نے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ سالک حیدر نے اس کی کلائی چوم لی، اس کی سو ہنوز جاری تھی اور اس نے پیار سے پوچھتے ہوئے اسے دکھا، اور جہاں بھی اس نے کلائی سے ذرا اوپر انگلی رکھی سالک نے وہاں بھی اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اب دوبارہ زور و شور سے رونے کی تیاری میں تھی۔ اس نے بے احتیاط سے خود میں سمو لیا، بس اب نہیں رونا ہے تم نے، بالکل چپ۔ اسے پیار سے چپ کرواتا وہ اسے کچھ اور بھی خود میں بینچ گیا۔ حیدر صاحب میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا خوف کے مارے میری جان نکل جائے گی۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تو اس نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارے ساتھ میری جان، بس اب خاموش، مرنے کی باتیں تو نہ کرو پلیز۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے حواس بہتگی اور خوف زال سا ہونے لگا تھا۔ ملازمہ کھانا لے آئی تو اس نے ٹرے پاس رکھتے ہوئے نوالہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو وہ منہ کھول گئی۔ آپ نے لنچ کیا؟ وہ کھاتے کھاتے ہی رکا پوچھنے لگی۔ میں کر لوں گا، تم بس اب یہ کھا کر پین کلر لو اور ریسٹ کرو۔ وہ اسے نہایت توجہ سے ہدایت کرتا بولا تو وہ سر ہلا کے کھانے کے بعد پین کلر لے کر وہ لیٹ گیا اور وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس پر کمفرٹر ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرا لی ہے بےعزتی، پڑ گئی تمہارے کلیجے کو ٹھنڈ؟ ہاں؟ گلناز بیگم سخت تیش کے عالم میں تھی، جبکہ وہ چپ چاپ بیٹھی زمین کو گھو رہی تھی۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ بول۔ گلناز بیگم کو لس کر بولی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی میرے حق پہ ڈاکہ ڈال کر بیٹھی ہے، اس لیے کیا۔ اس کی وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ دیکھو پرورش شاہ، حیدر کے منہ سے تو نے صاف طور پر سن تو لیا ہے نا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سوہا اس کی پہلی اور محبت ہے۔ جب سوہا اس رشتے کے حالات تھے تب بھی اس نے سب کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اب تو خیر سوہا بھی اس رشتے کو قبول کر چکی ہے۔ تیرے اور میرے جھٹلانے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ جان چھوڑ دے اب اس کی،
خود بھی عزت سے جی اور مجھے بھی جینے دے۔ گلناز بیگم آگ بگولا ہو کر اپنی بات کہہ دی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ اپنا ساموں لے کر بیٹھی رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح گلناز بیگم بھی اس کا ساتھ دیں گی، مگر وہ سب کے سامنے بھلے ہی نہ قبول کرتی، مگر دل ہی دل میں اس حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ بھرپور ریسٹ کر کے وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ سالک حیدر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کا درد بھی کچھ حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز اثر ادا کرتی نیچے اتر آئی تو سب نے اسے دیکھا، سکھ کا سانس لیا۔ دوپہر میں جو اس کی حالت تھی اس کے مقابلے اب وہ ٹھیک تھی۔ وہ بی جان کے پاس تحت پر آ بیٹھی، انہوں نے طبیعت پوچھی تو ان کی تسلی کی۔ ساتھ اسما بیگم کا پوچھا تو بی جان نے بتایا کہ وہ مراد صاحب کو شام کی دوا دینے گئی ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اسما بیگم کے پاس چلے۔ مراد صاحب بیٹی کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ دوپہر کے وقت وہ حویلی میں موجود نہ تھے، بلکہ سب کے ساتھ میل کی طرف ہی گئے ہوئے تھے۔ اسما بیگم نے ان کی پریشانی کے حال سے حیا سے انہیں اس بابت کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ مراد صاحب کے پاس کافی دیر تک بیٹھی گپ شپ کرتی رہی۔ سالک حیدر کھیتوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات کے کھانے تک ہوئی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی گویا اسی کے انتظار میں تھی۔ اسے آتا دیکھ کر فوراً جولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے پہلے سے ٹھیک دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے مطمئن ہوا۔ کہاں تھے؟ وہ بےتابی سے بولی تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کے معنی ہیزی محسوس کر کے وہ چمسی گئی۔ دوپہر میں جو خوف اور دہشت اس پر حاوی تھی وہ اب کم ہوئی تھی تو پھر سے اس پر حیا غالب آنے لگی تھی۔ کیوں آپ ہمارے انتظار میں یہاں بیٹھی تھی کیا؟ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو پزل سی ہو گئی، جبکہ وہ اس کے قریب آ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگا۔ اب درد کچھ کم ہے؟ وہ تشویش سے پوچھتا اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بس اسے دیکھے کہ جواب نہ ملنے پر سر اٹھائے تو اس کو یک ٹک اپنی سمت دیکھتے پایا۔ وہ ایک ابرو اچکاتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ اس کے پوچھنے پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ کچھ تو نہیں، وہ پزل سی ہوتی سر جھکا گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار میں جگرتا اپنے قریب کر گیا۔ کچھ تو شرارت آمیز انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ حیدر سائیں کوئی آ جائے گا، چھوڑیے۔ اس نے خود کو شرمانا چاہا مگر وہ اسے خود سے اور بھی قریب کر کے وہ لب دانتوں میں دبائے سامنے دیکھنے لگی۔ نانا سائیں آپ، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہا تو سالک حیدر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ سراسر اس کے جانا بڑا مگر وہ اسے انگوٹھا دکھاتے اندر بھاگ گئے تھے۔ وہ بھی زیر لب مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر بڑھ گیا۔ کھانے کے بعد ہمیشہ کی طرح شعر و شاعری کا دور شروع ہونے کو تھا۔ سوہا نے بس سوپ پیا تھا۔ اسے کچھ خاص بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے بڑے مرد حضرات مردانہ خانے میں، جبکہ لڑکے اور لڑکیاں پرورشہ کو چھوڑ کر ہال کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سالک حیدر سوہا کا ہاتھ پکڑے ساتھ ہی ہال کمرے میں داخل ہوا اور اسے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لمبے قد و قامت کے سامنے وہ کوئی گڑیا محسوس ہوتی تھی۔ سب کی موجودگی میں وہ نروس سا فیل کر رہی تھی، لیکن اس شخص کو کسی کی کہاں پرواہ تھی۔ باقی سب بھی فل موڈ میں اپنی اپنی جگہ براجمان ہو چکے تھے۔ ان کی چائے بھی آ چکی تھی۔ آج لائبہ سے شروع کرتے ہیں۔ چلو شروع ہو جاؤ لائبہ، میں بھی تو دیکھو تم کون سا تیر مارتی ہو۔ مجھے تو بہت تانے دیتی ہو نا بدذوقی کے۔ فواد سر ہلاتے ہوئے بولا تو سب اپنی جگہ مسکراہٹ ضبط کر گئے۔ لائبہ اسے گھوٹے میں اپنا کلام سنانے کو گلا کھنگار کر شروع ہوئی۔ سالک حیدر صوفے کے پشت پر اسے زاویے سے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا تھا کہ سوہا اس کے قریب بیٹھی۔ سوہا اس کے حصار میں معلوم ہو رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس پر اپنی نظریں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کی نظروں کو محسوس کرتے اس کو دیکھنے سے بچ رہی تھی۔ لائبہ کی غذا ختم ہوئی تو تالیوں کی آواز ہر طرف گونج اٹھی تھی۔ واہ بھائی کمال کر دیا، کیا اعلیٰ انتخاب ہے، بہت خوب۔ سب کی تعریفی کلمات پر لائبہ جتاتی نظروں سے فواد کو دیکھتی داد وصول کرنے لگی، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ شاذل تم سناؤ، سب نے شاذل سے کہا تو وہ سر ہلاتا گویا ہوا واہ کیا کہنے، عمدہ، لاجواب۔ سب نے دل کھول کر واہ واہ کی۔ شاذل کا چہرہ داد وصول ہوتے چمک گیا۔ اب ہماری بیگم کی باری ہے، چلو زونیا۔ معاذ نے زونیا کو اشارہ کیا۔ وہ جو اپنی باری کے انتظار میں تھی پرجوش ہو گئی۔ ورک یہ تیری عبادت، تیرا فسانہ، تیری حکایت، کتابی ہستی جہاں سے کھولی تیری محبت کا باب نکلا۔ ہائے میں مر جاواں۔ بہت شکریہ بیگم۔ معاذ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے ڈرامائی انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ حیدر لالا آپ سنائے، سب نے سالک حیدر کو بولا تو وہ مدھم سی مسکراہٹ سے سوہا کو دیکھ کر اپنا کلام شروع کر گیا۔ سوہا کی نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ بہت اعلیٰ، بےحد خوبصورت کلام، تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں۔ سب نے دل کھو کر تعریف کی۔
سوہا بھی تعریفی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، ساتھ ہی سب کے ساتھ تالیاں بجائیں تو وہ شکریہ ادا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی وہ اس کے جذبات جگا رہی تھی۔ رات گئے تک محفل کا اختتام ہوا تو وہ دونوں بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ سالک حیدر نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اسے پین کلر دی تاکہ اس کی رات سکون سے گزرے۔ ساتھ ہی وہ لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹا اور تکیے پر اپنا بازو پھیلایا تو وہ شرمائی جھجکتی اس کے بازو پر سارا کر لیٹ گئی۔ وہ اس پر جھک گیا۔ حیدر سائیں اس کو گستاخی کے موڈ میں دیکھا وہ سرخ ہوتی اسے ٹوکنے کو تھی کہ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر گیا۔ بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر ایک نقش کو خود میں جذب کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے بولا، ساتھ اسے خود میں سمیٹ کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی شدتوں پر سوہا کا سانس حلق میں اٹکنے لگا، چہرہ حجاب الوداع ہو گیا تھا۔ سالک حیدر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس پر جھک گیا، اپنے چہرے کے ہر نقوش پر اس کا لمس محسوس کرتی۔ سوہا کی دھڑکنیں کبھی اس کی گستاخیوں کا مدم تو کبھی تیز تار ہوتی جاتی تھی۔ کچھ ثانیے بعد اس نے شرارت آمیز انداز میں اس کی جانب دیکھا تو وہ سرخ چہرے سمیت رخ موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کو دیکھنے لگی۔ سو جواب، انشاءاللہ کل تک اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ ہاتھ وہ سائیڈ لیمپ آف کرتا اسے خود میں سمیٹتے ہوئے بولا تو اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کے سینے پر سارا کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ سالک حیدر کی خوبصورت سنگت اور اس کی بے پناہ محبت کے حصار میں وہ دن بہ دن نکھرتی جا رہی تھی۔ اس شخص سے اس کی قدر گہری وابستگی قائم ہو چکی تھی کہ اب اس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال لگتا تھا۔ ان تین مہینوں میں اس نے اپنے لیے اس شخص کے دونوں ہی روپ دیکھے تھے، ایک نہایت نفرت انگیز اور ایک سراپا محبت۔ وہ دونوں ہی روپ میں شدت پسند تھا۔ اس سے نفرت کی تھی تو بنا کسی لحاظ کے دل کی گہرائیوں سے کی تھی، اور اس نے محبت کی تھی تو اسے محبت کی بجائے عشق کا نام دیا۔ اس کی محبت اس کے ہر انداز سے بیان ہوتی تھی۔ دنیا کے لیے اس کا خلوص پن وہی تھا جو پہلے تھا، لیکن اس کے لیے وہ جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ اس کی قربتوں میں وہ اپنے پچھلے تمام دکھ بھول سی گئی تھی۔ شام کی چائے بس سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ مہروز خان بھی بیٹو سمیت سب کے درمیان موجود تھے۔ سالک حیدر خان سائیڈ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اس میں مصروف تھا۔ گلناز بیگم کے ساتھ پرویز شاہ بھی موجود تھے، جبکہ سوہا زونیا کے پاس بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ مرد حضرات نے سیاسی باتیں چھیڑ رکھی تھی۔ سائیں میں چاہتی ہوں پرویز شاہ کے لیے بھی اب کوئی بہتر فیصلہ کر لے۔ شہباز خان کے بڑے بیٹے زیگم کا نکاح تو نمرا کے ساتھ طے ہی ہے، شہزیب کی بھی منگنی معاہدہ سے طے ہے، حمزہ تو ابھی پڑھائی میں مصروف ہیں۔ آپ فواد اور پرویز شاہ کے لیے بھی اب کوئی فیصلہ سنا دے۔ بی جان کے کہنے پر گلناز بیگم نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی، اور پرویز شاہ کو تو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے بی جان کو دیکھنے لگی۔ سب مہروز خان کی جانب متوجہ تھے جو پر سوچ انداز میں بیٹھے تھے۔ خانم پرویز شاہ کے لیے ہم نے وقاص خان کے بیٹے اشر کو سوچ رکھا ہے، اور فواد کے لیے ہم نے بیرم خان کی بیٹی لائبہ کو سوچ رکھا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ان کی منگنی کی رسم نبھائی جائے گی۔ مہروز خان اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پرویز شاہ منہ کھولے گلناز بیگم کو دیکھنے لگی۔ لائبہ کی نتوز نظروں سے فواد کو گھور رہی تھی، اور وہ بھی گویا جلتے ہوئے توے پر جا بیٹھا۔ ینگ پارٹی ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتی سر جھکا گئی۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے۔ پرویز شاہ پیر پٹھتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فواد اپنی جگہ سے اٹھا اور دم دم کرتا برآمدے کے تحت پر جا بیٹھا۔ اسے لاؤنج سے نکلتے دیکھا لائبہ بھی اٹھی اور تناتی ہوئی اس کے پیچھے آئی اور تحت پر ٹک گئی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد دونوں نے منہ پھیر لیا۔ میری بات سنو لائبہ، اس مسئلے کا کچھ حل سوچتے ہیں۔ میں بہت فکر مند ہوں، تمہارے ساتھ تو میری زندگی جہنم بن جائے گی۔ فواد نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو وہ منہ پھیرے بیٹھی تھی، اسے آنکھیں نکال کر گھورنے لگی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے دادا سائیں کے اس فیصلے سے میں بہت خوش ہوں۔ میں کیا کم غم زدہ ہوں؟ تم جیسے بزرگ انسان کی زندگی میں شامل ہو کر تو میرے سارے ذوق کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ تمہیں رنگ، خوشبو، تتلیوں، خوابوں کا کچھ نہیں پتا۔ تمہارے لیے تمہاری ہی جیسی کوئی بذوق لڑکی ہونی چاہیے۔ تم مائدہ سے کیوں نہیں کہتے شادی کے لیے؟ وہ تو تم پر ہی گئی ہے، اس سے بھی شاعری کی چین کا نہیں معلوم، اسے تھوڑا بہت پسند بھی ہے تو تمہاری طرح سڑی ہوئی شاعری ہی پسند ہے۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی تو وہ حیرت سے اپنی اس قدر عزت افزائی ملاحظہ فرما رہا تھا، چیخ اٹھا، وہ میڈم زیادہ بھی جمالو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ دادا سائیں کے منہ سے نکلی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو میں ساری زندگی جیل تو سکتا ہوں، لیکن اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا۔ یہ تو تمہارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہے، تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے۔ تمہیں میری خوبصورت شاعریوں سے مسا ہے۔
تو فکر مت کرو، میں 2-3 شاعری کی کتابیں خرید کر اور بھی بازوق بننے کی کوشش کروں گا، پھر یوں یوں مان جاؤ گی مجھے، جیسے ہی کورس کے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں نا، ویسے ہی میں شادی سے پہلے شاعر بننے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ابوج، اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں چٹیاں بجاتے کہا تو وہ بری طرح تلملا کر تحت سے اٹھ گئی۔ تم تو چاہتے ہی یہی تھے، تمہاری تو دل کی مراد بارے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تم مجھے بذوق بنانے میں۔ وہ پیر پٹہتی اندر چلی گئی۔ محترمہ کی خوش فہمی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، حد ہوتی ہے۔ اسے اپنی زندگی کی نہیں بلکہ شاعری کی پرواہ ہوئی ہے۔ بہت اکڑو بن رہی ہے نا، کسی جہنم میں شادی ہوگی ہماری تو خود بہت سیدھا کر دوں گا۔ فواد نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ غروب آفتاب کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ عجلت میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ مسٹرڈ کلر کے شرارے میں بالوں کے لمبی اور ریشمی چوٹی اور لائٹ میک اپ میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی جبکہ سالک حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شام کی چائے کے بعد ڈیرے پر چلا گیا تھا، ابھی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ سوہا نے آخر پر اسے پلٹ کر دیکھا اور پھر جلدی جلدی ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں پہنتے اس کے قریب آئی۔ حیدر صاحب، میں حالہ صاحب کے گھر جا رہی ہوں، زونیا وغیرہ بھی جا رہی ہیں نا، تو ہم 2 گھنٹے بعد لوٹ آئیں گے۔ وہ جلد بازی میں بولتی پلٹ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ اس تحقاق آمیز نظروں سے اس کا نکھرا نکھرا روپ دیکھتے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس اپنی بازو کے حصار میں جگڑ کے اس کے شہ رگ پر اپنی ہونٹ رکھ دیے۔ سوہا کی جان پہ بانا گئی۔ حیدر صاحب، بہت لیٹ ہو جائے گا، پلیز چھوڑیے نا۔ وہ لرزتی آواز میں اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی بولی۔ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے اس نے جھک کے اس کا گال چوم لیا۔ وہ سمٹ سے گئی، پھر ہبکی بڑے انداز میں آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا۔ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، چھوڑے۔ اس نے ایک بار پھر اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی تو سالک حیدر نے اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کر لیا اور اپنی جذبات سے گندی نگاہیں اس کے دمکتے چہرے پر ڈالی۔ اس کے پور حدت نظروں سے سوہا کا چہرہ ناری ہو گیا۔ یار، کس کافر کو میک اپ کی پڑی ہے؟ تم اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ دل چاہ ہے تمہیں بس سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، دھیمی اور گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے بنا اس کی ہبکی بڑی نظروں کی پرواہ کرتے اس نے جھک کر اس کا دوسرا گال چوما تھا اور پھر خمار آلودہ نظریں اس کے یاقوتی لبوں پر ٹکا دی۔ پھر آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی پھیری تو اس نے بے احتیاط اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی ننھی سی گرفت میں جگڑا۔ وہ شرارت بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ حیدر صاحب، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ وہ شرم و حفگی سے ملے جلے تاثر سمیت بولی تو وہ اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا اسے کمر سے پکڑ کر خود سے قریب تر کر گیا۔ تو ہونے دو حرام، تم اس کے بغیر بہت خوبصورت ہو میری زندگی، اشتیاق بڑے انداز میں کہتے ہوئے وہ پوری شدت سے اس کو ہونٹوں پر جھک گیا۔ سوہا کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے اس کے کرتے پر اپنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی۔ چوڑیوں کا خوبصورت ساز کمرے کے سکوت میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ذرا پیچھے ہٹا تو اپنا خون جھلکاتا چہرہ لیے اسے ہفگی سے دیکھتے اس نے اس کے کشادہ سینے پر زوردار مکہ مارا۔ سالک حیدر کا خوبصورت قہقہ فضا میں گونجا۔ وہ محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ بہت برے ہیں اب۔ وہ منہ پھلائے واپس آئینے کے سامنے رخ موڑ کر کھڑی ہوگی اور تیزی سے اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں یارے من، کدھر جانا ہے ہر تم نے؟ رات میں تو میرے ہی پاس آنا ہے نا، دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ مانی ہیس لہجے میں بولتا بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ اپنا شرمندگی تاثر چھپانے کی ناکام کوشش میں ہلکان میک اپ صحیح کرنے کے بعد تیزی سے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اس میں سے اپنی شال نکال کر کندھے پر ڈالی، اسے زبان نکال کر منہ چڑھاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی معصومانہ حرکت پر وہ کھلکھلا کر مسکرا دی۔ ان کی گاڑی پھپھو کے گھر کی جانب گامزن تھی۔ ان کے ہمراہ گاڑی میں موجود لائبہ کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر دعا نے سوہا کا ٹھوکا دیتے ہوئے لائبہ کی جانب اشارہ کیا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ لائبہ، فواد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ دعا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس بندر کو انسان بنانے میں ہی میری پوری زندگی لگ جائے گی، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ تم اسے بازوق بنا دو گی، مجھے پورا یقین ہے۔ تم اسے بازوق بنا دو گی، مجھے پورا یقین ہے، خود پر بھروسہ رکھو، زونیا نے اسے تسلی دی۔ وہ تو میں کوشش تو جاری ہی رکھوں گی اپنی، پر وہ بننا چاہے تب نہ۔ لائبہ نے تنگا کہا۔ کیوں نہیں بننا چاہے گا بھائی؟ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، تم بالکل اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے، دعا نے پورے امید انداز میں کہا تو سب نے اس کی تائید کرتے ہوئے آمین کہا۔
تو لائبہ ذرا مطمئن ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ امی، دادا سائی کا فیصلہ سننا آپ نے؟ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اشر لالا سے شادی؟ اف! پروش شاہ غصے سے بولتے سر تھامے بیٹھ گئے۔ جیسے ساری لڑکیاں کرتی ہیں ویسے ہی کرو گی؟ گلناز بیگم آرام سے بولی تو وہ کلستے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اشر لالا سے شادی نہیں کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ دیکھو پروش شاہ، ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو میں تمہاری ضد سے بہت تنگ ہوں۔ اشر بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے بیٹا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، فضول ضدیں کرنے سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بس یہ سوچو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، زندگی کی تمام خوشیاں خود بہت تمہارے ساتھی بن جائیں گی۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پیار سے سمجھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ جب تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقی خوشیاں ملیں گی نا تو تم میری یہ باتیں یاد کرو گے۔ تم خود سوچو، اگر حیدر تم سے شادی کر بھی لیتا تب بھی تم ساری زندگی خوش نہ رہ پاتی۔ اس کے دل میں، اس کی زندگی میں صرف سوہا کی گنجائش ہے بس۔ تو بیٹا بس یہ سمجھ لو کہ جو ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کر بہترین ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتے سر ہلا گئے۔ اور ایک بات اور، تم سوہا کے ساتھ اگر اپنا رویہ اچھا نہیں رکھ سکتی تو برا بھی مت رکھو، اپنا ظرف اس کے لیے بڑا نہیں کر سکتی تو اس سے دور ہو، یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھایا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں امی، اللہ ہمارا برا کبھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گی اس رشتے کے لیے خود کو مکمل طور پر راضی کرنے کی، اس نے پرسوچ لہجے میں ٹھہر کر کہا۔ تو گلناز بیگم زندگی میں پہلی بار بیٹی کی اتنی سمجھداری پر دل کی گہرائیوں سے خوش ہوگی، ساتھ ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی بات اس کے کچھ تو پلے پڑی۔ اپنی ضد چھوڑ کر اس نے ان کی بات سمجھنے کی کوشش تو کی۔ انہوں نے بے ہوش ہوتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سالک حیدر موجود نہیں تھا۔ میک اپ صاف کرنے کے بعد وہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو وہ اسے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ آگی محترمہ، آپ کیسا رہا؟ صاحب کچھ انجوائے کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، بہت انجوائے کیا۔ آپ بتائیے، کھانا کھایا؟ وہ چہکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی۔ میں ڈنر کر کے میل کی جانب چلا گیا تھا، ابھی واپسی ہوئی ہے، اسے بتاتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ اسے پرجوش سی حالاؤں کے گھر دورے کی تفصیلات بتانے لگی۔ وہ یک ٹک اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں لو دیتا تاثر ابھر آیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یک وہ اس کی نظروں پر پذیر ہوتی اسے پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری اس نوز پن کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے تم پر بہت پسند ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے جانب کھینچا تو وہ اس سے الگ آ لگی۔ اس کی بار پردگی پر لمحوں میں اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ سالک حیدر نے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کے ناک میں چمکتی دلکش سی نوز پن پر لب رکھ دیے تو اس کے چہرے پر کوسوں قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اس نے سحر زدہ ہو کر اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ دیکھا۔ مسز، آپ کی اسی ادا پر تو ہم جان اور دل سے فدا ہیں۔ وہ جذب سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، آج سگریٹ نہیں پینا آپ نے؟ ویسے تو روز پیتے ہیں، وہ پہلو بچاتے ہوئے جس انداز میں بولے سالک حیدر بے ساہتا ہنس دیا۔ ویسے تو تم مجھے روز ٹوکتی ہو سگریٹ پینے پر، ابھی کیا ہوا؟ وہ شرارتآمیز لہجے میں دو بدو بولا تو وہ چھم گئی۔ ساتھ اس کی باہوں میں نکلنا چاہا تو وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا اس پر جھک گیا۔ وہ اسی لحاظ سے مزید گڑبڑا گئی۔ حیدر سائیں سونا ہے، مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس نے لرزتے لہجے میں بولتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تو وہ مسکراہٹ دباتا اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا گیا تو وہ پلکوں کی جالر گرا گئی۔ دل اپنی رفتار سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کو تنگ کرنے کا پرمٹ حاصل کر لیا جانے من۔ نکاح نامے پر دستخط کر کے اس نے بڑی آواز میں کہتے اس کی بند پلکوں پر ہونٹ رکھے تو اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ شرم کی شدت سے اس کے شانے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی شدتیں اسے پاگل کر دینے کے در پہ تھی۔ آپ مجھے اپنے انتخاب میں سے کچھ سنائیے، دھڑکنوں کے شور سے گھبراتی وہ بے ترتیب سانسوں سمیت بولی تو سالک حیدر اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے خاموش کرا گیا۔ حجاب آلودہ چہرہ سمیت بے بس ہوتے اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مہروز خان نے پروش و اشر وغیرہ کی منگنی کے بجائے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ رخصتی کا فیصلہ بعد کے لیے موقوف کر دیا تھا، ساتھ ہی علیزے کا نکاح بھی انہوں نے اسی ڈیٹ پر وقاص خان کے دوسرے بیٹے ابراہیم خان سے طے کر دیا تھا۔ اب اس علیزے پلوش شاہ کی دیورانی بن جانے کو تھی۔
رہ گئے۔ شاذلی سا اور حمزہ تو ان کی منگنیاں انہوں نے ویسے بھی پھوپھو کی بیٹیوں سے طے کرنے کی سوچی تھی، مگر ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا، کیونکہ یہ سب ہی ابھی اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ میروز خان کی بیٹیوں نے اپنی باقی اولادوں کی شادی آپس میں ہی طے کی ہوئی تھی۔